رائٹ اپ ہمیشہ اپنا ہی پیش کیا ہے، لیکن کیدار شرما جی پر ہمارے دوست لیاقت علی صاحب کا یہ رائٹ اپ اتنا اچھا لگا ہے کہ پیش خدمت ہے۔ بالی ووڈ فلم انڈسٹری کی تاریخ ایک صدی سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ ان برسوں میں بالی ووڈ کی ترقی اور نشو و نما جن خواتین و حضرات کی بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کی مرہون منت ہے، ان میں کیدار شرما کا نام بہت نمایاں ہے۔ کیدار شرما بیک وقت ہدایت کار، پروڈیوسر، مکالمہ نگار، اسکرین پلے رائٹر اور گیت کار تھے۔ کیدار شرما پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے شمال مشرق کی طرف واقع شہر نارووال میں اپریل 1910 میں پیدا ہوئے۔ والدین انتہائی غریب تھے۔ مفلسی کا یہ عالم تھا کہ کیدار شرما کے دو بھائی علاج معالجے کی مناسب سہولتیں نہ ہونے کی بنا پر بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ان کی ایک بہن جوانی میں تبدک کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئی تھی، لیدے کہ ان کے بہن بھائیوں میں سے ایک چھوٹا بھائی حمل رائے بچا جو کیدار شرما کے ساتھ معاون کے طور پر کام کرتا رہا اور اس کی وجہ شہرت اردو شاعری تھی۔ کیدار شرما نے ابتدائی تعلیم امرتسر میں پائی تھی۔ اسکول کے زمانے سے ہی کیدار شرما فوٹوگرافی اور پینٹنگ میں دلچسپی لیتے۔ ہائی اسکول مکمل کرنے کے بعد کیدار شرما گھر سے بھاگ کر بمبئی چلے گئے، جو ان دنوں فلم اور فنون لطیفہ کے دیگر شعبوں میں دلچسپی رکھنے والے ہر نوجوان کی منزل ہوا کرتی تھی۔ کیدار نے بمبئی میں قیام کے دوران بہت کوششیں کی کہ کسی طرح انہیں فلموں میں کام مل جائے، لیکن ان کو کامیابی نہ مل سکی اور مایوس ہو کر واپس امرتسر لوٹنا پڑا۔ امرتسر واپس آ کر کیدار شرما نے ایک مرتبہ پھر تعلیم کی طرف توجہ دی اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ اداکاری کے شوق کی تکمیل کے لیے کیدار شرما نے کالج میں ڈرامہ کلب کی داغ بیل ڈالی اور مختلف موضوعات پر ڈرامے پیش کیے۔ یہ کالج کا ڈرامہ کلب اور اس کے پیش کردہ ڈرامے ہی تھے جن کی بدولت کیدار شرما کو پہلی دفعہ فلم میکنگ کا موقع ملا۔ کیدار شرما نے اپنی پہلی فلم شراب کے مضر اثرات پر بنائی تھی اور یہ فلم بنانے کی پیشکش انہیں ایک سماجی تنظیم نے کی تھی جس کے سربراہ نے کیدار شرما کے اسٹیج ڈرامے دیکھے تھے۔ وہ کیدار شرما کے ڈراموں کی پیشکش، اداکاری اور دیگر تکنیکی شعبوں میں مہارت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کیدار شرما سے کہا کہ وہ ان کی تنظیم کے لیے فلم بنائیں۔ فلم سے حاصل ہونے والی آمدن سے کیدار شرما نے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کیے اور خالصہ کالج امرتسر سے انگریزی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران کیدار شرما کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے امرتسر میں رہنے کو ترجیح دی اور روزی روٹی کے لیے مصوری کو بطور پیشہ اپنا لیا۔ 1933 میں دیپک بوس کی فلم پورن بھگت نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ نیو تھیٹر اسٹوڈیو کی پورن بھگت سے کیدار شرما اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے کلکتہ جا کر ایک دفعہ پھر فلمی دنیا میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ کلکتہ میں کئی مہینوں پر محیط بے روزگاری کے بعد کیدار کی ملاقات نیو تھیٹر سے وابستہ ایک اداکار پرتھوی راج کپور سے ہوئی۔ پرتھوی راج کپور ان دنوں غیر معروف اداکار تھے اور نیو تھیٹر کی فلموں میں ثانوی کردار ادا کیا کرتے تھے۔ پرتھوی راج کپور کے ہاں کیدار اس کے 8 سالہ بیٹے راج کپور سے بھی ملے جو مستقبل میں بالی ووڈ فلموں کے سپر سٹار ثابت ہوئے۔ پرتھوی راج نے کیدار کا تعارف اپنے ہمسائے اور مستقبل کے معروف گلوکار اور ہیرو کندن لال سہگل سے کروایا جو ان دنوں غیر معروف تھے۔ کندن لال سہگل نے اپنے ایک دوست کی وساطت سے کیدار شرما کی دیپک بوس سے ملاقات کا بندوبست کروایا۔ دیپک بوس نے کیدار شرما کی فوٹوگرافی میں مہارت دیکھتے ہوئے انہیں اپنی فلم سیتا 1934 میں سیتا میں سٹل فوٹوگرافر کی ذمہ داری سونپ دی۔ کیدار شرما کو اپنے کیریئر کی ابتدا میں بڑا چانس اس وقت ملا جب دیپک بوس نے اپنی فلم انقلاب 1935 میں نہ صرف اداکاری کا موقع فراہم کیا بلکہ فلم کے سیٹ اور پوسٹر بھی انہوں نے ڈیزائن کیے۔ کیدار شرما نیو تھیٹر کی فلموں دھوپ چھاؤں اور پجارن کی تیاری میں مختلف حیثیتوں سے وابستہ رہے۔ کیدار شرما کی فنی زندگی نے اس وقت بڑا موڑ کاٹا جب دیپک بوس نے انہیں دیوداس کے مکالمے اور گیت لکھنے کی دعوت دی۔ کیدار کے دوست اور محسن کندن لال سہگل تھے۔ دیوداس ہٹ فلم ثابت ہوئی اور کیدار شرما کے لکھے گیتوں نے ہندوستان بھر میں دھوم مچا دی۔ کیدار کے لکھے گیتوں کو پبلک اور پریس میں بہت پذیرائی ملی۔ دیوداس کے 2 گیت بلم آئیو بسو میرے من میں اور دکھ کے دن اب بیتت نہیں نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ بطور ہدایت کار کیدار شرما کو بریک تھرو 1940 میں اس وقت ملا جب انہوں نے فلم تمہاری جیت مکمل کی تھی۔ تمہاری جیت کا ہدایت کار رنجیت سین تھا لیکن باوجود وہ یہ فلم مکمل نہ کر سکا، جس کے بعد تمہاری جیت کو کیدار شرما نے مکمل کیا۔ تمہاری جیت کے بعد انہیں اپنی لکھی ہوئی کہانی کو اولاد کے نام سے فلمانے کا موقع ملا۔ اولاد کو باکس آفس پر کوئی خاص کامیابی تو نہیں ملی لیکن اس کے باوجود انہیں چتر لیکھا ڈائریکٹ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ چتر لیکھا نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑے۔ اس کے ساتھ ہی کیدار شرما کو بطور ہدایت کار تسلیم کر لیا گیا۔ چتر لیکھا کی بے مثال کامیابی نے کیدار شرما کو حوصلہ دیا اور انہوں نے اپنی فلمیں پروڈیوس کرنا شروع کر دی۔ کیدار شرما نے اپنی
اپنی پہلی فلم نیل کمل میں راج کپور اور مدھو بالا کو کاسٹ کیا۔ ان دونوں کی یہ پہلی فلم تھی۔ کیدار شرما نے اپنی فلم سہاگ رات میں گیتا بالی کو متعارف کروایا تھا۔ بعد ازاں گیتا بالی اور راج کپور کو لے کر انہوں نے باورے نین بنائی 1950 میں۔ اسی سال انہوں نے نرگس اور دلیپ کمار کو لے کر جوگل بنائی تھی، جو بالی ووڈ فلموں میں کلاسک کا درجہ رکھتی ہے۔ کیدار شرما نے مالا سہنا، بھارت بھوشن اور تنوجا کو بھی متعارف کروایا۔ 1950 کی دہائی میں کیدار شرما کو بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بچوں کے لیے فلمیں بنانے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ کیدار شرما نے جل دیپ کے نام سے بچوں کے لیے جو فلم بنائی، اس کو بین الاقوامی طور پر بہت سراہا گیا۔ کیدار شرما 1990 کی دہائی میں بھی فلموں کے گیت اور کہانیاں لکھتے رہے۔ کیدار شرما نے دا ون اینڈ لونلی کیدار شرما کے عنوان سے اپنی خود نوشت بھی لکھی۔ کیدار شرما کی فلموں کے نام: انقلاب، دھوپ چھاؤں، پجارن، کروڑ پتی، دیوداس، ودیا پتی، انات آشرم، جوانی کی ریت، بڑی دیدی، تمہاری جیت، دل ہی تو ہے، زندگی، اولاد، چتر لکھا، ارمان، گوری، ممتاز محل، دھنا بھگت، چاند چکوری، دنیا ایک سرائے، نیل کمل، سہاگ رات، نیکی اور بدی، باورے نین، جوگن، گناہ، چورا چوری، رنگین راتیں، ہماری یاد آئے گی، فریاد اور کاجل۔